ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں واٹ ایگزیکٹلی از دا اسٹیٹس آف ہرمز ایز آف ناؤ؟ اس وقت تو اسٹیٹس تقریباً وہی ہے جو کہ وار کے دوران ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تقریباً بند ہے یہ، اس لیے کہ اس میں جو ایران کی طرف سے کچھ شپس جا رہے ہیں لیکن باقی تمام سارے بند ہیں. اس لیے کہ ایران نے تقریباً یہ کہا ہے کہ اگر تو ہمارے شپس نہیں جائیں گے تو پھر کسی کے شپس بھی نہیں جائیں گے. تو جو وینسڈے کی ہے رپورٹ، اس میں تقریباً 13 شپس نے وہاں سے گئے ہیں اور ٹیوزڈے کو تقریباً 12 شپس ہیں. تو اس سے یہ بہت ہی لو ہے. اگر آپ دیکھیں تقریباً 140 to 150 جو کہ نارمل سچویشن میں جانے چاہیے. تو ابھی ٹوٹل کنٹرول ہے آئی آر جی سی کا، اور آئی آر جی سی ہے اس کو تقریباً اس نے بلاک کر دیا، کیونکہ امریکہ جو ہے یہ انہوں نے جو ابھی نیا آپریشن شروع کیا تھا جس میں کہ آپریشن فریڈم آف نیویگیشن، اور اس میں گارجین انہوں نے اپنے آپ کو رکھا تھا کہ وی آر دی گارجین آف اسٹیٹ آف ہرمز. تو وہ کہنے کی بات تک ہے، ادروائز یہ کہ ٹوٹل کنٹرول اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز پہ ایران کا ہے. تو اگر اسٹیٹ آف ہرمز میں ٹوٹل کنٹرول ایران کا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 12-13 شپس جو ہیں، 12-13 شپس ڈیلی کے ہیں یا 12-13 شپس کتنے ٹائم سپین کے ہیں جو ایران کے جا رہے ہیں وہاں سے؟ یہ ڈیلی کے ہے، ڈیلی تقریباً کے. ایوریج 10 سے 12 کے قریب. لیکن یہ وہ شپس ہیں جو کہ ایران کے نہیں ہیں، لیکن ایرانین جو انہوں نے چینل بنایا ہے اپنے ایریا میں، اس میں سے گزر کے جا رہے ہیں. کیونکہ اس میں امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ شپس جا سکتے ہیں ایکسیپٹ ایران، کیونکہ ابھی انہوں نے بلاکٹ لگایا ہے ایران کے اوپر دوبارہ. تو ایران کے شپس نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو شپس ایران کی طرف سے جائیں گے وہ ایران بھی ان کو الاؤ کر رہا ہے. اچھا، تو یہ ہے فی الحال کی صورت میں ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو چینل بنا ہوا ہے اس میں سے 10-12 شپس جو ہے دن کے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایران کے شپس نہیں ہیں، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا. بالکل اور ایسا ہی ہے. نارمل روٹین میں اگر دیکھا جائے تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 140-160 شپس جو ہے وہ وہاں سے گزرتے ہیں نارمل روٹین میں. جی بالکل ایسے ہی ہے؟ بالکل اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل اچھا. صحیح کہہ رہے ہیں. سو ابھی جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول جو ہے ابھی ایز آف ناؤ اسٹیٹ میں وہ ایران کا ہے، آئی آر جی سی کا ہے، یہی ہے بات؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بلاکٹ جو ہے وہ امریکن فورسز کا لگا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے بات؟ جی بالکل. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ جو پچھلے 7 دنوں میں جب سے یہ وار جو ہے یہ انٹینسیفائی ہوئی ہے، اس میں تقریباً 56 انسیڈنٹس ہو چکے ہیں جن میں کہ شپس کے اوپر آئی آر جی سی نے اٹیک کیا ہے، اور اس میں تقریباً 17 سی فیررز جو ہے نا ان کی فیٹیلٹیز بھی ہوئی ہیں. تو یہ تقریباً پچھلے 7 دن کا یہ بھی ایک ڈیٹا ہے. اچھا، تو یہ کون سے شپس تھے جن پہ آئی آر جی سی نے اٹیک کیا ہے؟ یہ موسٹلی وہ شپس تھے جو کہ عمان کی طرف سے یہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے. اس میں کچھ قطر کے شپس بھی تھے، اور اس کے علاوہ کچھ یورپین شپس تھے، اور ایک آدھ شاید انڈیا کا بھی ہے، یا انڈین کے جو سی فیررز ہیں ان کو تو ضرور ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ اس طرح کا ہے، کیونکہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساؤتھ والے جو چینل ہے اس کے تھرو اپنے شپس کو لے کے جائے، اور یہ اپنی ایک اخلاقی فتح لینا چاہتا ہے کہ جی ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز کو کھلا کر دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایران کا ایشو، جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، کہ ایران کا یہ ہے کہ یہاں سے امریکہ جو ہے وہ کہیں ایمونیشن اور آرمز جو ہے وہ دوبارہ اندر اپنے جو بیسز ہیں اس میں ری لوڈ نہ کرے. تو اس کنسرن کی وجہ سے ایران جو ہے بڑا سٹف ہے اس چیز کے اوپر کہ جو بھی شپس آئیں گے جائیں گے، جب تک کہ یہ جو 14 پوائنٹس کے اوپر بات چیت کنکلوڈ نہیں ہوتی تو ایران بڑا اس کے اوپر کنٹرول رکھے گا. تو یہ ہے جو میری سمجھ کے مطابق یا میرے انالیسس کے مطابق یہ ہے مین ریزن. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس چینل کے تھرو جو بیسز ہے، امریکن بیسز ہے، وہ وہاں پہ اکوپ ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ چینل بند ہونے کی وجہ سے وہ بیسز جو ہیں، امریکن بیسز جو ہیں، وہ اکوپ نہیں ہو سک رہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. اس لیے کہ دیکھیں بائی ایئر جو بھی انہوں نے ایمونیشن یا کوئی چیز لانی ہے بہت ہی لو کوانٹٹی میں آتی ہے، اور جو بلک کوانٹٹی ہے ایمونیشن کی یا میزائل یا کچھ بھی اکوپمنٹ لانا ہے وہ بائی سی آتا ہے. تو ایران کو یہ پتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ کوشش کی، اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے،
کیونکہ ان کے تمام جتنے بھی پیٹریوٹ میزائلز اور یہ ساری جتنی ان کی بیٹریز تھی وہ ساری ایگزاسٹ کر گئی ہیں. تو اب ایران کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ ساری ری لوڈ ہو جائیں اور پھر ایک نئے سرے سے جو ہے نا اس کے اوپر دوبارہ اٹیک شروع ہو جائے. تو اس وجہ سے وہ جو اپنے علاقے میں چینل انہوں نے بنایا ہے وہاں سے وہ شپس کو آنے جانے کی اجازت دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ سب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کارگو کون سا ہے. لیکن جو صدرن چینل ہے جو کہ عمان والا ہے اس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ جو لوور سائڈ ہے عمان والی وہ یوز ہو. تو وہ اس وجہ سے وہاں سے جو بھی شپ آتا ہے اس کو پہلے وارن کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں وہاں سے ڈائیورٹ کرتا تو اس پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ جو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں میری ٹائم ایکٹیویٹیز کو، سو یہ جو بیسس کو اکوپ کرنے والی بات ہے، امریکن بیسس کو اکوپ کرنے والی جو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ سامان کہاں سے آتا ہے؟ یہ ملٹری ہارڈ ویئر کہاں سے آتا ہے جو اس چینل کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، اسٹریٹ کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے امریکن فورسز کی طرف سے؟ یہ کچھ تو انہوں نے امریکنز نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کچھ انہوں نے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے اسٹور کیا ہوا ہے. اور اس اسٹور کیے ہوئے جو جس طرح کے ان کے ساؤتھ کوریا کے پاس بھی تھا، کچھ آسٹریلیا کے پاس ہے، کچھ اور بہت سارے بیسز ہیں. اوور آل تقریباً 120 بیسز ہیں ان کے امریکنس کے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو انہوں نے وہاں پہ کئی جگہوں پہ یہ چیزیں اپنی اسٹور کی ہوئی ہیں. تو وہاں سے یہ ری لوکیٹ کر رہے ہیں اس ایریا کی طرف تاکہ یہاں پہ وار ایفرٹس کو سپورٹ کیا جا سکے. اچھا اچھا. سو ابھی جناب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے؟ جی مطلب ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایک کیونکہ ایران یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسٹریٹ آف ہارمز کھلی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. کیونکہ آئی ایم او نے اس کے اوپر یہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کے اوپر پھر انہوں نے اس کا جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ہے ٹریڈ آ سکتی ہے جا سکتی ہے، لیکن شرط صرف ایک یہ ہے کہ وہ ٹریڈ ڈکلیئر کرنی ہے ایران کو کہ یہ کس ملک کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اور کرو کے ممبرز کون ہیں. یہ بہت سارے تقریباً 40 کے قریب پیرامیٹرز ہیں جو کہ وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں آنے اور جانے سے پہلے. یہ ایک صرف شرط ہے ان کی. سو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے جو ان کے اینڈ پہ ہے، جو ان کی سائڈ پہ ہے، ایران کی سائڈ پہ ہے، وہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسی بات ہے. جی بالکل. اور جو عمان کی سائڈ سے ہے وہ بند ہے کیا؟ ہاؤ شوڈ بالکل وی؟ ایسے ہی ہے. اچھا دیکھیں عمان. اس میں تھوڑی سی اور کلیئرٹی کر دیتے ہیں کہ ہاں جو ایکچوئل ٹرانزٹ پیسج ہے وہ تو ہے درمیان میں، جی جو کہ مائن ہوا ہوا ہے جی. وہ تو بند ہے. وہ تب تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ اس کی جو ہے نا مائن سویپنگ نہیں ہوتی یا مائن ہنٹنگ ہوتی ہے. دونوں یہ پروسیسز نہیں مائننگ ہوتے. یہ مائننگ ہوئی بھی ہوئی ہے یا یہ جسٹ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ چونکہ ایران نے کہا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ مائننگ جو ہے وہ انٹرنیشنل نارمس کے اندر ڈکلیئر کی جاتی ہے. تو چونکہ جب ایران نے ڈکلیئر کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ مائننگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کا جو پورا چارٹلیٹ ہے کہ کہاں کون کون سی مائن انہوں نے لگائی ہے اور کون سا اس کا مائن فیلڈ کیسے انہوں نے پھیلائی ہے، وہ سارا انہی کے پاس ہے. تو وہ تو جو 14 نکات ہیں اس کے اندر آلریڈی یہ چیز دی گئی تھی کہ پہلے 30 دن جو ہے وہ ایران جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے گا یا وہ اس کو مائنز کو سویپ کرے گا. اور اس وقت تک جو شپنگ ہے اس کو، ٹریڈ کی جو شپنگ ہے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا فری نیویگیشنز کے لیے، اور ٹول بھی نہیں لے گا اسٹریٹ آف ہرمز سے. تو اس کے لیے ایران نے جو اپنا پیسج بنایا ہوا نارتھ کی طرف، اس کو جو کیشما آئلینڈ ہے اس کے ساتھ سے ہو کے گزرتا ہے، وہ اس کو اس نے اوپن رکھا ہوا ہے. اس میں صرف میں نے جیسے کہا کہ ایک شرط ہے کہ آپ نے شناخت پریڈ کرنی ہے کہ اب آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ہے کیا کچھ. تو یہ اگر آپ ڈکلیئر کر دیں تو ایران جو ہے ٹول نہیں لے رہا اور وہ جانے دے رہا شپس کو. تو پھر مطلب کہ لیکن ٹریڈ نہیں ہو رہی، رائٹ؟ جی بالکل. ٹریڈ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، بہت ہی لمیٹڈ ہے. جو جیسے میں نے کہا کہ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو شپس ہیں ان میں ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے شپس ہیں جو کہ بیک اینڈ کے اوپر اسرائیل، امریکہ اور ان سے ہی ان کا تعلق ہے. تو وہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اندر جانے سے، بیکاز ایک دفعہ اندر چلے گئے تو وہ دوبارہ واپسی ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. واٹ آر دا چانسز کہ جناب امریکن فورسز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا لیں فار گڈ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے چانسز بہت ہی کم ہیں، اس لیے کہ آپ جیسے امریکہ چاہ رہا ہے کہ ٹوٹل نیوٹرلائز کر دے آئی آر جی سی کی کیپیسٹی کو کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر افیکٹ نہ کر سکیں. تو ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ
IRGC نے اپنے جتنے بھی بیسز بنائے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ ہیں، اور ان کی جو چھوٹی بوٹس ہیں وہ اتنی فاسٹ ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے یہ کر پائے گا. اگر کیا بھی تو بہت ہی لمیٹڈ اسپیس میں کر سکیں گے، بٹ فار گڈ نہیں ہو سکتا یہ. اور گڈ ہو سکتا ہے جب جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ بیچ میں کہا تھا کہ ہم سویلائزیشن کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تو اس کا مطلب بڑا خطرناک تھا کہ دا کائنڈ آف ویپن ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ اگر اس طرح کا استعمال ہوتا ہے جو کہ ہیروشیما پہ ہوا، تو اس طرح کی سچویشن اللہ نہ کرے کہ وہ آتی ہے، تو پھر شاید اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں وہ. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے. آپ ریفر کر رہے ہیں کہ ہیروشیما میں جو ویپن یوز کیا تھا، یو ٹاکنگ اباؤٹ دا نیوکلیئر ویپن، سو وہ ہیروشیما والی جی بالکل. چیز جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر اپلائی ہوتی ہے ایران پہ تو دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھل سکے، ادروائز مشکل ہوگا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. جی بالکل، جی بالکل. وہ اس اچھا، لیے کہ ابھی ہم نے دیکھے ایران کا ریزالو تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا، لیکن ابھی علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے، اس کے اوپر جتنے لوگوں نے اپنا ریزالو دکھایا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ آنے والے دنوں میں اتنی جلدی ڈائلوٹ ہوگا، یا اس میں ایک پوری قوم کا جو ایک اتحاد ہے وہ ختم ہو سکے گا. اور جب ایک اتحاد ہو جاتا ہے اور پیچھے فوج کے عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے ویتنام میں بھی دیکھا، آپ نے افغانستان میں دیکھا، آپ نے اور جگہوں پہ دیکھا جہاں پہ عوام اگر اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے جو ریزلٹس لینا. ٹھیک ہے.